بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ فرقان آج پھر اس پتھریلی جگہ پر چلا گیا جہاں میں پچھلے کئی روز سے ایک عجیب سا منظر دیکھ رہا تھا۔ آج وہ اکیلا نہیں تھا، کامران بھی اس کے ساتھ تھا۔ کامران کو اس کی باتوں کا یقین نہیں تھا کہ فرقان جو اس سے ہر روز ایک ہی بات کرتا ہے کیا وہ واقعی درست ہے یا پھر جھوٹ۔ اس کے نزدیک فرقان کی باتیں محض اس کو خوفزدہ کرنے کے لیے تھیں۔ وہ یہی سمجھتا آ رہا تھا کہ فرقان مسلسل اسے ڈرا رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آج اس کے ساتھ یہاں پہنچ کر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے دل کا یہ حال وہ اچھی طرح جان چکا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ جب وہ اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جائے تو فرقان اسے کہہ دے گا کہ یار میں تو تیرے ساتھ مذاق کر رہا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہنچ کر وہ عجیب سی نظروں سے فرقان کو دیکھے جا رہا تھا کیونکہ فرقان نے اس کی سوچوں کو پورا نہیں ہونے دیا تھا، اور وہ اس کی سوچوں کو پورا ہونے بھی کیسے دیتا۔ وہ جو دیکھتا تھا وہی تو اسے بتایا کرتا تھا۔ اب اس کا کام تھا کہ وہ اس کی بات کا یقین کرتا یا نہ کرتا۔ وہ دیکھو فرقان، اس نے سامنے دیکھتے ہوئے کامران کی توجہ اس جانب دلائی جہاں وہ ہر رات ابھرتی ہوئی چنگاریاں دیکھا کرتا تھا۔ آج بھی چنگاریاں ابھرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے اس طرف دیکھا جس طرف فرقان نے اشارہ کیا تھا، پھر دونوں خوف اور حیرت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہاں یار، تو نے تو ٹھیک ہی کہا تھا، واقعی یہ چنگاریاں تو بالکل ایسی ہی ہیں جیسی تم بتایا کرتے تھے، مگر حیرت والی بات یہ ہے کہ یہ چنگاریاں زمین سے کیوں پھوٹ رہی ہیں؟ کہیں یہ پہاڑ پھٹنے والا تو نہیں ہے؟ اس کی یہ بات سن کر فرقان اچھل ہی پڑا تھا کیونکہ ایسا آج تک اس نے نہیں سوچا تھا۔ ہاں، ہو سکتا ہے یہ پہاڑ آگ والا پہاڑ ہو یا پھر آتش فشاں پہاڑ ہو، لیکن اگر ایسا ہے تو یہ چنگاریاں اوپر پہاڑ سے ابھرنی چاہیے تھیں، یہ تو نیچے زمین سے ابھر رہی ہیں۔ اور دیکھو پہاڑوں اور اس جگہ کا کتنا زیادہ فاصلہ موجود ہے، یہ صرف پتھریلی زمین ہے، پہاڑ نہیں ہے۔ اور پھر سبز پہاڑ تو پھٹتے نہیں ہیں، پھٹنے والے پہاڑ تو صاف ہوتے ہیں۔ فرقان نے کچھ سوچ کر کہا تھا، ہاں تمہاری یہ بات بھی ٹھیک ہے، پھر یہ سب کیا ہے؟ یہ چنگاریاں بھی ایسی ہیں جیسی آگ بجھنے کے بعد سرخ کوئلوں سے ہوا کے باعث چنگاریاں ابھرتی ہیں۔ کامران نے چنگاریوں کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، ہاں ٹھیک کہا تم نے، ایسی ہی چنگاریاں ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ اس جگہ ضرور کچھ نہ کچھ موجود ہے، کوئی ایسا راز یہاں موجود ہے جو ہم میں سے کوئی نہیں جان سکا۔ فرقان کی باتیں سن کر وہ بولا، ہو سکتا ہے تمہاری بات درست ہو کہ اس جگہ پر کوئی راز موجود ہو، مگر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر راز ہوتا تو ہر روز ہی دکھائی دیتا، جبکہ تم نے کچھ ہی دنوں میں یہ سب دیکھا ہے، اور گاؤں کے کسی بھی آدمی نے ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ کامران کی بات سن کر فرقان سوچنے لگا، بولا، میں اس راز کو جاننے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، معلوم کروں گا کہ ایسا کیوں ہے۔ یہ نہ ہو کہ گاؤں والوں کے لیے یہ کوئی بہت بڑا عذاب بن کر رہ جائے اور ہم دیکھتے ہی رہ جائیں۔ ہمیں گاؤں والوں کو اس بات کی خبر کر دینی چاہیے۔ اٹھو چلو، کامران نے فرقان کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ سامنے کا منظر بدلتا ہوا انہیں دکھائی دیا۔ ابھرتی ہوئی چنگاریوں کا وجود ختم ہونے لگا تھا اور اس جگہ ایک سفید دھواں نمودار ہونے لگا تھا۔ اب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ کوئی عام بات نہیں ہے، آخر کوئی بہت بڑی بات ہے، کوئی ایسا راز یہاں دفن ہے جس کو آج تک کوئی جان نہیں پایا۔ وہ دونوں ہی وہاں سے ڈرے ہوئے اٹھے اور گاؤں کی طرف تقریباً بھاگ پڑے۔ کچھ دور جا کر وہ رک گئے۔ فرقان نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کو وہاں کوئی سفید سایہ نظر نہیں آیا۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی۔ حیرت والی بات یہ تھی کہ کسی نے بھی حیرت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ایک بوڑھے نے کہہ دیا تھا کہ ایسے واقعات کا ہو جانا کوئی اہم بات نہیں ہے، یہ کام جن بھوت چڑیلیں وغیرہ کرتی ہیں، کوشش کرو کہ ایسی جگہوں پر جایا ہی نہ کرو، ورنہ ان کے ہاتھوں نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ وہ کسی کے دشمن بن جائیں تو زندگی کو عذاب بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ لوگوں کی باتیں سن کر ان کے دلوں میں خوف سا بیٹھ گیا۔ وہ نہ جانے کیا سوچنے لگے۔ پھر کئی دن ایسے ہی بیت گئے، نہ کامران اس جگہ گیا اور نہ ہی فرقان، لیکن فرقان جو منظر وہاں دیکھتا آیا تھا وہ اس کے ذہن سے نکل نہیں پا رہا تھا۔
وہ چاہتا تھا کہ وہ اس راز کو جان لے، پتہ کرے کہ یہ سب کیا ہے اور کیوں ہوتا ہے۔ ایک روز ایک ہی منظر کیوں دکھائی دیتا ہے؟ جن بھوتوں کے پاس تو اور بھی حرکتیں ہوتی ہیں ڈرانے کے لیے، پھر ہر روز ایک ہی چیز کا سامنا ان کو پریشان کیے ہوئے تھا۔ ایک دن چلتے چلتے وہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا، اسے ایک بابا کی جھونپڑی دکھائی دی۔ اس جھونپڑی کو دیکھ کر اس کے دل میں یکدم اس سفید لہراتے ہوئے سائے کا خیال آ گیا، میں بابا سے پوچھوں گا کہ یہ سب کیا ہے۔ یہ سوچ کر وہ جھونپڑی کے اندر چلا گیا، مگر وہاں کوئی بندہ مشر موجود نہیں تھا، ماں سوائے ایک بوڑھے کے۔ وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ بابا جی نے اس کی طرف دیکھا، ہاں نوجوان کیا بات ہے؟ وہ بولا، بابا جی میں کئی دنوں سے اپنے گاؤں میں ایک ایسا منظر دیکھتا ہوں جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ زمین سے آگ کی چنگاریاں ابھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، بعد میں کہیں سے سفید دھوئیں کا ایک حولہ وہاں آ جاتا ہے جو اس جگہ پر گردش کرتا رہتا ہے۔ گاؤں والے بھی یہ سب جانتے ہیں، مگر ان کا کہنا ہے کہ یہ سب جنوں بھوتوں کی حرکتیں ہیں، لہٰذا ان پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بابا جی نے اس کی بات غور سے سنی، ایک گہرا سانس لیا اور کہا، بیٹا یہ کوئی جن بھوتوں کا کارنامہ نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی جادو کا کمال ہے۔ مجھے لگتا ہے اس جگہ کسی نے جادو کیا ہوا ہے جو ہر روز ایک ہی منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ کوشش کرو کہ اس جگہ نہ ہی جاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں نقصان پہنچے۔ بابا جی کے جواب نے اسے بالکل مایوس کر دیا تھا۔ وہ جو راز جاننا چاہتا تھا وہ اسے کوئی بھی بتانے کو تیار نہیں تھا۔ یہی سوچیں اس کے دماغ پر حاوی تھیں کہ اس جگہ کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہے جو اس کو دکھائی دیتی ہے۔ وہ سایہ کس کا ہے؟ کون ہے جو اس جگہ آ کر رک جاتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے؟ میں اس کا سراغ لگاؤں گا، پھر اس جگہ کی کھدائی کروں گا۔ اس نے فیصلہ کر لیا اور وہ اس کی تیاری کرنے لگا۔ کسی کو اس نے کانوں کان خبر نہ ہونے دی کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ اس نے تمام سامان خرید کر ان پہاڑوں میں جا کر چھپا دیا۔ وہ رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ یہ کام وہ رات کے اندھیرے میں کرنا چاہتا تھا تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ دن اس نے بہت بے چینی سے گزارا تھا۔ شام کے سائے ڈھلنے لگے تو اس نے اپنا رخ پہاڑوں کی جانب کر لیا۔ وہ چلتا ہی رہا۔ پہاڑ دیکھنے میں بہت قریب دکھائی دیتے تھے، لیکن جب ان کی طرف چلنا شروع کیا تو وہ بہت قریب آنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ یہی حال اس وقت فرقان کا بھی تھا۔ وہ چلتے چلتے تھک سا گیا تھا، لیکن پہاڑ ابھی تک اس سے بہت دور تھے۔ اب رات تقریباً گہری ہو گئی تھی تب وہ وہاں جا پہنچا۔ اس کے دل میں قدرتی خوف ابھرنے لگا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ وہ بھاگ جائے، مگر پھر اس کو خیال آیا کہ اگر وہ ڈر گیا تو اس راز کو کبھی بھی جان نہیں پائے گا، سب کچھ اس کے دل میں ہی رہ جائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنا خوف ختم کر دیا اور اس جگہ جا کر پہنچا جہاں آگ کی چنگاریاں ابھرتی تھیں۔ اس نے اس جگہ کا بھرپور معائنہ کیا تھا۔ اس کو محسوس ہوا کہ وہ جگہ کافی گرم ہے، جبکہ باقی زمین نسبتاً زیادہ ٹھنڈی تھی، لیکن یہ گرمی اس کو سکون پہنچانے لگی تھی۔ سردیوں کے موسم میں ایسی گرمائش کی ضرورت ہر ایک کو ہوتی ہے۔ اس نے وہاں کھدائی کا کام شروع کر دیا۔ پتھریلی زمین کی کھدائی کوئی عام بات نہیں تھی، یہ ایک محنت طلب کام تھا، لیکن وہ بھی کمزور انسان نہیں تھا۔ اس کے بازوں میں بجلی بھری ہوئی تھی۔ وہ اپنی طاقت کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے زمین پر وار کرتا اور زمین اندر تک پھٹ جاتی تھی۔ تقریباً 7 فٹ لمبی اور 3 فٹ چوڑی یہ جگہ تھی جو اس نے کھدائی کر کے نکالی تھی۔ اس جگہ سے اس کو آگ کی چنگاریاں دکھائی دیتی تھیں۔ اس جگہ وہ سفید سایہ آ کر رکتا تھا اور پھر غائب ہو جاتا تھا۔ ایک قبر کی مانند وہ جگہ تھی، یعنی اس نے ایک قبر ہی کھودی تھی، مگر اب اس جگہ کی تپش مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ اسی جگہ پر رہے، کہیں بھی ادھر ادھر نہ جائے۔ ایسی پرسکون جگہ اسے گاؤں میں کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ لوگ سردی کے زور سے بچنے کے لیے آگ جلاتے تھے، لیکن وہ آگ جب تک چلتی رہتی تھی سکون رہتا تھا، جب بجھ جاتی تو پھر وہی حال ہو جاتا۔ لیکن یہاں آگ جلانے کی نوبت نہیں تھی، آگ سے زیادہ سکون والی جگہ بنی ہوئی تھی۔ صبح تک اس نے کافی ساری جگہ کی کھدائی کر لی تھی۔ اس کا دل واپس جانے کو نہ چاہا اور وہ اسی کھودی ہوئی جگہ میں لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی اس کو نیند آ گئی، وہ گہری نیند سوتا چلا گیا۔ پورا دن وہ سویا رہا اور کسی کو پتہ نہ چلا کہ فرقان کہاں ہے، کیونکہ اس نے گھر سے نکلتے وقت کسی کو نہیں بتایا تھا۔ گھر والوں کو یہی لگا کہ وہ اپنے کسی دوست کے ہاں رک گیا ہوگا۔ لوگوں نے اس کے گھر آنے کو اہمیت نہ دی
اور وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول رہے۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے، وہ بھوک سے نڈھال ہو رہا تھا۔ پہلے وہ گھر جانے کا سوچنے لگا، لیکن پھر خیال آیا کہ اتنی دور جا کر واپس آنا پڑے گا، بہتر یہی ہے کہ وہ اس بیری کے درخت کے پاس جائے جہاں سے بہت سارے پھلدار درخت نظر آتے تھے۔ بیری کا درخت زیادہ دور نہیں تھا، وہ قریب ہی تھا۔ وہ اس کی طرف چل دیا اور جلد ہی وہاں جا پہنچا۔ وہ کافی اونچا درخت تھا، اس پر چڑھتے ہوئے کافی کانٹے اسے چبھے تھے، جس کی وجہ سے جسم پر خراشوں کے نشان پڑ گئے۔ رات کا وقت تھا، کانٹوں کا چبھنا ضروری بات تھی۔ اس نے پیٹ تو بھر لیا تھا، لیکن وہ پچھتا رہا تھا کہ رات کے وقت درخت پر کیوں چڑھا۔ خیر، اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس کا جسم کانٹوں سے بھر چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مکمل طور پر جگہ کی کھدائی کر کے ہی چھوڑے گا، چاہے اس کو کئی فٹ تک نیچے زمین میں اترنا پڑے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنی رفتار کو تیز کر دیا اور اسی زوردار وار سے زمین کو کھودتا چلا گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اب اس کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑ رہی، کیونکہ زمین نرم سے نرم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا کام آسان ہو گیا، وہ اپنی رفتار کو بڑھاتا چلا گیا۔ چاند کی روشنی میں وہ اپنے کام کو تیزی کے ساتھ مکمل کرتا جا رہا تھا۔ جوں جوں وہ نیچے اترتا جاتا، ویسے ویسے آگ کی تپش بڑھتی جاتی، اور پھر نوبت یہاں تک آ گئی کہ اس کا زمین کے اندر کھڑے ہونا بھی مشکل ہو گیا۔ اس کے باوجود وہ اس راز کو جاننے کے لیے اپنے کام میں مگن رہا۔ تقریباً 5 فٹ گہرا اس نے گڑھا کھود دیا تھا، اور پھر نیچے کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ نیچے اس نے سفید روشنی کی لہریں ابھرتی ہوئی دیکھیں۔ وہ ان سفید لہروں کو دیکھ کر ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہوا، بلکہ اس کا تجسس اور بڑھ گیا کہ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ زمین کے اندر ایسی کون سی چیز ہے جو بہت زیادہ چمکدار ہے؟ اس کو دیکھنے کے لیے اور اس راز کو جاننے کے لیے اس نے اپنی رفتار کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ وہ مسلسل کام کرتا رہا۔ روشنی کی ابھرنے والی شعاعیں اور زیادہ روشن ہونے لگی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے گڑھے میں اب اندھیرا نہ ہو، بلکہ دن کی روشنی سے بھی زیادہ وہاں روشنی ہو گئی تھی۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ سوچنے لگا، جو بھی چیز یہاں پر چھپائی گئی ہے وہ بہت روشنی والی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی قیمتی ہیرا ہو۔ ہیرے کا خیال آتے ہی لالچ اس کی رگوں میں پرورش پانے لگا۔ اگر ہیرا ہو تو وہ اس کو کہاں رکھے گا؟ جہاں بھی رکھے گا اس کی روشنی سے اس کی موجودگی کا علم ہو جائے گا۔ اگر اس کو کہیں فروخت کرنے لے جائے گا تو ضرور دکاندار پوچھے گا کہ یہ ہیرا وہ کہاں سے لایا ہے، کہیں اس نے چوری تو نہیں کیا۔ یہ سب سوچ سوچ کر وہ ہلکان ہو رہا تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ اسے ایک خیال پریشان بھی کر رہا تھا، وہ یہ کہ آخر ہیرے سے اتنی زیادہ روشنی پھوٹ کیوں رہی ہے۔ اسے اپنی رات کے خواب یاد آنے لگے، جب وہ روز خوابوں میں چمکتے ہوئے ہیرے دیکھتا تھا۔ یہ خواب اس کو ہر روز دکھائی دیتے تھے۔ اس سے یہ ہوگا کہ گاؤں والوں کے دل میں یہ بات ضرور بیٹھ جائے گی کہ اسے کوئی ہیرا ملنے والا ہے، کیونکہ یہ بات تو ہر کوئی جانتا تھا کہ ایک ہی طرح کا خواب روز آ جائے تو وہ اپنے اندر کوئی نہ کوئی حقیقت رکھتا ہے۔ اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا، کھدائی کا کام تیز کر دیا۔ روشنی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اب تو منظر اور زیادہ بدل گیا تھا۔ روشنی اس گڑھے سے باہر آنے لگی تھی، آس پاس کی زمین بھی روشن دکھائی دینے لگی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ لمحے بھر کے لیے پریشان ہو گیا، تیزی سے گھڑے سے باہر نکلنے لگا۔ پھر گھڑے سے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کوئی روشنی کو دیکھ کر ادھر تو نہیں آ رہا۔ وہ اپنی پوری تسلی چاہتا تھا۔ جب اس کو تسلی ہو گئی تو تب وہ دوبارہ گڑھے میں اتر گیا۔ اس نے کھدائی کا کام تیز کر دیا تھا، اب وہ کام مکمل کر کے ہی دم لینا چاہتا تھا۔ اس نے تقریباً 1 فٹ مزید گڑھا کھود لیا تھا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اسے سر سے پاؤں تک وہ جگہ روشن دکھائی دینے لگی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس میں کوئی ہیرا وغیرہ نہیں ہے، لیکن کچھ ایسا تھا جو بہت قیمتی تھا، اور اس چیز کا تعلق شیشے سے یا پھر ہیرے سے تھا۔ اب وہ اپنا کام احتیاط سے کرنے لگا تھا۔ اس نے بیلچے کا استعمال شروع کر دیا۔ بہت آرام سے وہ نرم مٹی کو باہر نکالتا اور اوپر اچھال دیتا۔ تقریباً 1 فٹ مزید اس نے مٹی باہر نکال لی ہوگی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ایک تابوت تھا جو شیشے کا بنا ہوا تھا۔ اس تابوت کے اندر ایک حسین شہزادی مردہ حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ وہ اس شہزادی کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ وہ اپنی پلکیں جھپکانا بھول گیا تھا۔
پوری طرح وہ اس کے حسن میں کھو گیا تھا۔ اس کے گلے میں ہیروں کی مالا تھی اور یہ روشنی اس کے ہیروں کی مالا سے ہی بلند ہو رہی تھی۔ اس نے اس کے جسم کا بغور جائزہ لیا۔ اسے کفن نہیں پہنایا گیا تھا، ہیروں کی مالا کی طرح اس نے ایک سفید لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ وہ تابوت میں ایسے پڑی ہوئی تھی جیسے وہ مری نہ ہو بلکہ گہری نیند سو رہی ہو۔ اس نے تمام تابوت سے مٹی ہٹا دی۔ تابوت اس کے سامنے تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اب اس کا کیا کیا جائے، اسے گاؤں لے جائے یا پھر اسے دوبارہ دفن کر دے، مگر اسے دیکھ کر وہ کھو سا گیا تھا۔ وہ رات بھر تابوت کو اپنے سامنے دیکھتا ہی رہا۔ جب صبح ہونے لگی تو اس نے اپنی سیاہ چادر سے تابوت کو ڈھانپ دیا۔ گڑھے سے باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ اس کو باہر کوئی سایہ سا دکھائی دیا۔ وہ چونک گیا، اوپر کی طرف دیکھا تو اوپر کامران کھڑا تھا۔ وہ فرقان کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تم یہاں ہی آؤ گے۔ کل رات سے میں تمہارے ہی بارے میں سوچتا آ رہا ہوں کہ تم کہاں جا سکتے ہو۔ دن بھر تمہارا انتظار کرتا رہا، سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے تم گاؤں آ جاؤ، مگر پھر مجھے شک ہونے لگا کہ تم ضرور ان پہاڑوں میں ہوگے، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اکیلا یہاں آتا، کیونکہ جب سے میں نے یہاں آگ کی چنگاریاں دیکھی تھیں تب سے مجھے ڈراؤنے خیال آنے لگے تھے۔ تمہاری سوچ ایک ہی جگہ پر رکی ہوئی تھی کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ کامران نے باہر کھڑے کھڑے وہ سب باتیں کہہ دی تھیں جو اس کے دل میں تھیں۔ ارے تم نے اتنی ساری کھدائی کر لی، کیا ملا ہے تمہیں؟ یقیناً تمہیں یہاں سے ایک لاش ملی ہوگی، وہ بھی بوڑھے جادوگر کی، جس کا چہرہ جلا ہوا ہوگا۔ وہ اس قدر خوفناک ہوگا کہ اسے دیکھ کر تمہاری تو چیخیں نکل گئی ہوں گی۔ اس کی بات سن کر فرقان نے سوچا کہ کیوں نہ میں اسے یہی بتا دوں۔ اگر میں شہزادی کے بارے میں بتاؤں گا تو یہ یقیناً ہیروں کو چوری کرنے کی بات کرے گا۔ یہ جان کر اس نے اس کے سامنے جھوٹ ہی بول دیا، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس راز سے پردہ اٹھا کر رہے گا، بلکہ ان ہیروں کو بیچ کر اپنی زندگی سنوارے گا۔ فرقان نے پوری طرح کامران کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ اس نے سوچ لیا کہ اگر کامران نے گاؤں والوں کو بتا دیا تو تمام کہانی بتائے گا جو کہ میں نے سنائی ہے، اور پھر کوئی بھی اس جگہ جانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر اس شہزادی کو کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ اور پھر ویسا ہی ہوا جیسا فرقان نے سوچ رکھا تھا۔ گاؤں والے کامران کی باتیں سن کر خوفزدہ ہو گئے، بلکہ ان کو اب فرقان سے بھی خوف آنے لگا تھا۔ وہ سایہ اس پر بھی کہیں سوار نہ ہو گیا ہو، یہ بات ہی لوگوں کو خوفزدہ کرنے لگی تھی۔ اس خوف کا فرقان نے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ اب نہ ہی کوئی اس سے زیادہ بات کرتا تھا اور نہ ہی اسے اپنے گھر بلاتا تھا۔ ہر کوئی اس سے کھچا کھچا رہتا تھا۔ اگلے دن وہ دوبارہ اسی گڑھے میں گیا۔ وہ کافی دیر تابوت کو دیکھتا رہا اور پھر ہمت کر کے وہ تابوت کو اس گڑھے سے باہر نکال کر لے آیا تھا۔ اس نے اسے ایک غار میں رکھا اور خود پانی پینے کی غرض سے باہر چلا گیا۔ رات کی تاریکی ہر سو پھیل گئی تھی۔ پھر وہ غار کے اندر چلا گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ چونک سا گیا۔ اس کو تابوت لرزتا ہوا دکھائی دیا، حالانکہ نہ تو ہوا چل رہی تھی اور نہ ہی کوئی زلزلہ وغیرہ آیا تھا۔ اس کے باوجود تابوت ہلکے انداز میں ہل رہا تھا۔ اچانک تابوت زمین پر گر گیا، شیشے کا وہ بکسا ٹوٹ گیا اور اس لڑکی کی لاش پتھر پر آ گری تھی۔ اس کے ماتھے پر شدید چوٹ آ گئی تھی، وہ اوندھے منہ گری تھی۔ فرقان نے جلدی سے اس کو سیدھا کیا۔ اس کے ماتھے پر چوٹ کا سرخ نشان موجود تھا۔ اسے تھوڑی دیر کے لیے لگا کہ یہ لڑکی زندہ ہو جائے گی، کہیں یہ زندہ ہو کر ہوش میں نہ آ جائے۔ ایک عجیب سا لالچ فرقان کے سر پر سوار تھا۔ وہ اس شہزادے سے بھی زیادہ اس کے ہیروں کی مالا کی لالچ میں تھا۔ اس سے قبل کہ کچھ ہو جائے وہ ہیروں کی مالا کو توڑ کر ساتھ لے جانا چاہتا تھا، پھر باقی کی زندگی وہ عیش و عشرت سے گزارنے کا خواہش مند تھا۔ یہی سوچ کر اس نے اپنا ہاتھ شہزادی کی طرف بڑھایا تھا۔ اس کی نظریں اس کے چہرے پر نہیں تھیں بلکہ اس مالا پر تھی جو مسلسل چمک رہی تھی۔ اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، ایک جھٹکے سے اس کے گلے سے ہیروں کی مالا کو کھینچ لیا۔ اس کے ہیروں کو کھینچنے کی دیر تھی کہ غار میں سیاہ تاریکی چھا گئی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ بری طرح کانپ گیا۔ اندھیرے میں کچھ دیر کے لیے وہ کچھ دیکھ ہی نہ سکا۔ پھر اس نے گردن گھما کر حسینہ کی لاش کی طرف دیکھا۔ حسینہ کی لاش بھی وہاں موجود نہیں تھی، وہ بھی غائب تھی۔ یہ سب منظر دیکھ کر اس کا دل خوف سے کانپ اٹھا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ باہر کی طرف بھاگ نکلا۔ وہ بھاگتا ہی چلا گیا۔ چاند اپنے جوبن پر تھا، اس کی روشنی میں اس کو تمام راستہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔
اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس کے پیچھے کوئی چڑیل وغیرہ نہیں تھی، بلکہ وہی شہزادی کھڑی تھی جو کہ تابوت میں بند تھی، جو مری ہوئی تھی۔ اسے اپنے سامنے زندہ دیکھ کر اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے اور اس کے لبوں پر ایک حسین مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ تمہارا شکریہ فرقان، اگر تم مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں یہیں پر قید رہتی۔ مجھے ایک جادوگر نے میرے گھر سے اٹھا لیا تھا۔ میں اپنے گاؤں کی سب سے حسین لڑکی تھی اور جادوگر کا گزر ہمارے گاؤں سے ہوا تھا۔ اس وقت میں ایک کنویں سے پانی بھر رہی تھی۔ اس کی نظریں مجھ پر پڑی تو میں ٹھہر سی گئی۔ اس کو اس قدر عجیب سی نظروں سے دیکھتا پا کر میں کانپ گئی تھی، کیونکہ میں اس کی آنکھوں کا مطلب جان گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک شیطانیت مچل رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے میری طرف بڑھنے لگا تھا۔ یوں کیا دیکھ رہا ہے؟ میں نے غصے سے تقریباً پھنکارتے ہوئے اسے کہا تھا۔ میرے غصے کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ بولا، تم تو بہت ہی سندر ہو، مجھے تم جیسی حسینہ ہی کی تلاش تھی۔ دیکھو میری زندگی میں تمہیں بہت آرام ملے گا۔ میں تمہیں ایک ایسی دنیا میں لے جاؤں گا جہاں تم شہزادیوں کی طرح جیو گی۔ مگر اس کی باتیں سن کر میں کانپ گئی، وہاں سے بھاگ آئی اور اپنے گھر آ کر دم لیا تھا۔ پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اس کا حلیہ بہت ہی خوفناک تھا۔ مجھے اس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ گھر آ کر میں بہت خوفزدہ رہی اور کسی کو کچھ نہ بتایا۔ رات کو میں گہری نیند سو رہی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے چھوا ہو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے اپنی چارپائی کے پاس کھڑے پایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار والا خنجر تھا۔ اس کی آنکھیں آگ کی مانند چل رہی تھیں۔ اس نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کے خنجر کا رخ میرے ابا کی طرف تھا۔ میں یہ دیکھ کر چپ ہو گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری وجہ سے میرے ابا کی جان لے لے۔ اس نے کچھ پڑھ کر میری آنکھوں پر پھونکا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، سر بھاری ہونے لگا۔ اس کے بعد میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ جب ہوش میں آئی تو میرے لیے وہ جگہ بالکل انجان تھی جہاں میں لیٹی ہوئی تھی۔ یہ ایک خوبصورت کمرہ تھا اور یہ شیشے سے بنا ہوا کمرہ تھا۔ جس بیڈ پر میں لیٹی ہوئی تھی وہ بیڈ بھی شیشے کا بنا ہوا تھا۔ وہاں پر میز، کرسیاں، الماریاں، صوفے، سبھی کچھ شیشے کا تھا۔ میں حیرت زدہ سے یہ منظر دیکھ ہی رہی تھی کہ وہ بوڑھا پھر وہاں آ گیا۔ میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی بوڑھا تھا جو مجھے یہاں لایا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی خنجر موجود تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں ذرا بھی نہیں ڈری۔ وہ میرے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس کے لبوں پر وہی شیطانی مسکراہٹ تھی جو میں نے اس سے پہلے بھی دیکھی تھی، لیکن اب مجھے اس سے کوئی خوف نہیں تھا کیونکہ میں نے خود اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ بولا، اچھا ہوا کہ تو خود ہی آ گئی، ورنہ میں تیرا پورا خاندان مار کر تجھے اٹھا کر لیا تھا۔ اس نے پورا دن مجھے ایک کمرے میں ہی قید رکھا۔ کمرے میں الماری پر ایک مالا لٹک رہی تھی۔ یہ مالا مجھے بہت خوبصورت لگی۔ میں نے اسے اٹھا کر گلے میں پہن لیا۔ اس کے بعد میں اس تابوت میں قید ہو گئی۔ مجھے قید ہونے کا غم تو تھا، مگر اس بات کی خوشی بھی تھی کہ میں جادوگر کی گندی نظروں سے بچ گئی تھی۔ مجھے یہاں قید ہوئے بہت عرصہ گزر گیا ہے۔ اگر تم نہ آتے تو میں یہاں قید ہی رہتی۔ کہانی سنا کر اس نے ایک سرد آہ تو بھری اور بولی، پتہ نہیں میرے ماں باپ کہاں ہوں گے، یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے اس جگہ کا نام بتایا، ساتھ ہی قریبی شہر کا نام بھی بتا دیا۔ وہ بولی، پتہ نہیں یہ شہر میرے شہر سے کتنا دور ہے۔ اس نے اپنے شہر کا نام بتایا۔ فرقان نے کہا، یہ نام میں نے سنا تو ہوا ہے، لیکن یہ ہمارے شہر سے میلوں دور ہے۔ یہ سن کر وہ کانپ گئی، بولی، اب میں شہر کیسے جاؤں گی؟ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں تمہارے شہر چھوڑ جاؤں گا۔ فرقان کی بات سن کر اس نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ اگر تم میرا یہ کام کر دو تو زندگی بھر تمہاری احسان مند رہوں گی۔ مجھے خوشی ہے کہ تم زندہ ہو، ورنہ میں تو تمہیں مردہ سمجھ رہا تھا۔ وہ بولی، ہاں مردہ ہی سمجھ لو۔ اس نے مجھے بالکل مردہ بنا دیا تھا۔ میں سن سکتی تھی، دیکھ سکتی تھی، لیکن بول نہیں سکتی تھی، نہ ہی اپنے جسم کو ہلا سکتی تھی۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ کوئی زمین کھود کر مجھے اس تابوت سے باہر نکالنا چاہتا ہے۔ میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ پھر تم نے مجھے باہر نکال لیا، لیکن میں یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی تھی کہ تم تو مجھے بس دیکھے جا رہے ہو، تابوت سے مجھے نکال نہیں رہے تھے، میرے گلے میں پہنی ہوئی مالا کو بھی نہیں اتار رہے تھے۔ میرے لیے یہ سب کچھ اذیت بنتا جا رہا تھا۔ میں جلد از جلد اس تابوت سے باہر نکلنا چاہتی تھی،
میں جانتی تھی کہ میں کس قدر اذیت میں تھی۔ یہ تابوت آگ کی طرح جلتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ بوڑھے نے اس تابوت کے اندر آگ بھر رکھی ہے، لیکن اب تم مہربانی کرو کہ تم مجھے میرے گھر پہنچا دو۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں گا، مگر اس سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، اسی لیے میں اس تابوت کو دن رات دیکھتا رہتا تھا۔ فرقان نے لڑکی کو لیا اور ایک بس پر سوار ہو گیا۔ وہ دونوں خاموشی سے سفر کر رہے تھے۔ فرقان کا دل ٹوٹ گیا تھا، مگر وہ بھی مجبور تھی کیونکہ اسے اپنے گھر جانا تھا۔ پھر خود ہی اس نے باتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بولی، فرقان میری ایک بہت ہی پیاری سہیلی ہے، اس کا نام عائشہ ہے، میں تمہاری اس سے بات کرواؤں گی، وہ میرے جیسی ہے، وہ بھی یقیناً تمہیں بہت پسند آئے گی۔ اگر وہ تمہیں اچھی لگی تو جو کچھ میں اسے کہوں گی وہ وہی کرے گی۔ یہ سن کر فرقان بولا، دوبارہ ایسی بات نہ کرنا، میں اس کو دیکھنے نہیں جا رہا بلکہ تمہیں چھوڑنے جا رہا ہوں، تمہیں چھوڑ کر میں واپس آ جاؤں گا، تم میری فکر نہ کرو۔ فرقان نے ایسی بات کر کے اس کو چپ کروا دیا اور باقی سفر ان کا بہت خاموشی میں گزرا۔ جو ہی وہ دونوں نوشین کے شہر کی بس میں سوار ہو رہے تھے تو رات ہو گئی تھی اور یہ بس رات کے آخری پہر کو چلنی تھی۔ فرقان نے وہاں خود ہی کھانا کھایا اور اس کو بھی کھلایا۔ بس کے چلنے کا انتظار کرنے لگے۔ ابھی کافی وقت تھا، تم بس کی سیٹ پر چڑھ جاؤ، میں تمہاری حفاظت کرتا ہوں۔ وہ سیٹ پر لیٹ گئی اور وہ اس کے قریب والی سیٹ پر بیٹھ گیا، اس کی حفاظت کرنے لگا۔ وقت پر کئی سواریاں اس بس میں سوار ہونے لگیں۔ وہ اٹھ گئی اور یوں آخری بس میں سفر شروع ہو گیا۔ منزل پر پہنچ کر وہ لوگ بس سے اتر گئے۔ اب لوگوں سے معلوم کرنا تھا کہ فلاں گاؤں یہاں سے کتنا دور ہے۔ فرقان نے ایک بوڑھے سے اس کے گاؤں کا پوچھا تو وہ بوڑھا پوری طرح اچھلا۔ اس نے گہری نظروں سے فرقان کو دیکھا، جیسے فرقان نے اسے کوئی انہونی بات کر دی ہو۔ پھر سے نام لو اس گاؤں کا، بوڑھے نے اپنی تسلی کے لیے پوچھا تو فرقان نے دوبارہ سے اس گاؤں کا نام لیا تو وہ حیران ہوئے بولا، بیٹا تقریباً 50 سال پہلے یہاں وہ گاؤں ہوا کرتا تھا، اب تو وہ اس کے شہر کے ساتھ ملا ہوا ہے، یوں سمجھ لو وہ اس شہر کا حصہ ہے، اس کا نام بدل دیا گیا ہے، تم لوگوں نے کس سے ملنا ہے؟ فرقان کو اس بوڑھے نے پوچھا تو نوشین آگے بڑھی اور بولی، میں نے فلاں آدمی سے ملنا ہے۔ اس آدمی کا نام سن کر بولا، ہاں بیٹی ایک وقت تھا، کبھی اس گاؤں میں وہ ہوا کرتا تھا، اس کی ایک بیٹی تھی جس کو کوئی جادوگر اٹھا کر لے گیا تھا۔ وہ سن کر بولی، ہاں وہ میں ہی ہوں۔ کیا کہا؟ یہ سن کر وہ بری طرح اچھلا، گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا، بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو جوان ہو، جبکہ اس کی بیٹی کو گئے ہوئے تو 50 سال سے اوپر ہو چکے ہیں۔ یہ بات سن کر نوشین بھی حیرت سے اچھل پڑی، بولی، 50 سال؟ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس نے اپنی امی کا بھی نام بتایا، کہا ہمارے ہمسائے میں اس نام کا خاندان ہوا کرتا تھا، اور پھر گاؤں والوں کے نام بتانے لگی۔ وہ بوڑھا اس کی باتیں سن کر حیرت میں ڈوبتا چلا گیا، بار بار نوشین کو دیکھتا جا رہا تھا، اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بولا، میں عمر دین ہوں، اس وقت تمہاری عمر کا تھا۔ عمر دین کا نام سن کر تو نوشین حیرت سے اچھلی، ارے عمر دین تم تو چودھری چچا کے بیٹے تھے نا؟ ہاں میں اسی کا بیٹا ہوں، وہ تو عرصہ ہوا مر گئے ہیں۔ کیا کہا، وہ بھی مر گئے؟ ہاں نوشین، اب میں تمہیں بیٹی بھی نہیں کہہ سکتا، تم مجھ سے 6 ماہ بڑی ہو، تمہارے اماں ابا بھی مر گئے ہیں۔ اور پھر وہ ان لوگوں کے نام لینے لگا جو کہ مر گئے تھے، جن کو نوشین اچھی طرح جانتی تھی۔ اپنے ماں باپ کی موت کا سن کر وہ صدمے سے نڈھال تھی۔ عمر دین، چلو مجھے میرے گھر لے چلو، نوشین نے روتے ہوئے کہا، میں اپنے گھر کے در و دیوار دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کی باتیں سن کر وہ بوڑھا بولا، بیٹی نوشین، اب وہ گھر نہیں رہا، وہ تو شہر بن گیا ہے، اب وہ کچا مکان نہیں ہے، وہاں بہت بڑی کوٹھی بن چکی ہے، لیکن پھر بھی تم وہ محلہ دیکھ لو جہاں تم رہتی تھیں۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ گیا، ان کے ساتھ چلنے لگا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ نوشین اصل میں نوشین ہے، یا پھر نوشین کے روپ میں کوئی جن بھوتنی تو نہیں ہے۔ یہ باتیں سوچتا ہوا وہ اس کو اس کے گھر تک لے گیا۔ یہ ایک عام سا مکان تھا۔ اس نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک نوجوان لڑکی نکلی جس کے سر کے بال کچھ سفید تھے۔ یہ میری بیٹی ہے، عمر دین نے اس کا تعارف کروایا۔ یہ بات سن کر نوشین اس کو دیکھتی رہ گئی، جبکہ وہ عورت بھی اسے دیکھ رہی تھی، سوچ رہی تھی، ابو جان کس کو ساتھ لائے ہیں اور میرا اس سے تعارف کیوں کروا رہے ہیں؟ آؤ میں تمہیں اندر سب سے ملواتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اندر چلا گیا۔ نوشین اور فرقان بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر چلے گئے۔
فرقان کی حیرتوں کی انتہا نہیں رہی تھی۔ وہ بار بار نوشین کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کس زمانے کی ہے۔ اس کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ سچ ہے یا پھر کوئی کھیل ہے، مگر ان دونوں کی باتیں سن کر اس کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جادو کا اثر اس پر کئی سالوں تک موجود رہا ہو۔ وہ تمام منظر دیکھ رہا تھا۔ اندر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی جو ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہی تھی۔ نوشین نے اس کو سلام کیا تو اس بوڑھی عورت نے نوشین کی طرف گہری نگاہوں سے دیکھا۔ یہ میری بیوی ہے، اس نے اپنی بیوی کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ میرے 3 بیٹے ہیں جو علیحدہ مکانوں میں رہتے ہیں، ماشاءاللہ اپنے بال بچوں والے ہیں۔ پھر عمر دین نے اپنی بیوی کو نوشین کے بارے میں سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ وہ بھی حیران سی ہو گئی، اس کے لیے یہ سب باتیں محض ایک مذاق دکھائی دے رہی تھیں، مگر اس کو حقیقت تسلیم کرنا پڑی۔ کچھ دیر وہاں باتیں کرنے کے بعد نوشین اپنی ایک سہیلی کے گھر چلی گئی۔ اس کی سہیلی بوڑھی ہو چکی تھی، اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ نوشین ابھی تک جوان ہے اور زندہ ہے۔ خیر کافی دیر وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتی رہیں۔ جب نوشین کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ اب اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس نے فرقان کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ تو مجھ سے نکاح کر لو، اب میرا دنیا میں تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ میری ساتھ کے تو سبھی لوگ بوڑھے ہو چکے ہیں، تم نے میری زندگی بچائی تھی، اب تم ہی میری اس زندگی کے مالک ہو۔ خیر یہ طے ہو گیا کہ ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے گا۔ نوشین کی سہیلی اس کی اس بات پر بہت خوش تھی۔ وہ کپڑے اور زیور وغیرہ لینے بازار چلی گئی۔ جبکہ فرقان کمرے میں لیٹ گیا، یکدم اس کی نظر اس جگہ پڑی جہاں نوشین سوئی ہوئی تھی۔ وہاں سے اس کو سفید دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ سفید دھواں دیکھ کر بری طرح اچھلا تھا۔ وہ اپنی چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گیا، دھوئیں کو دیکھنے لگا جو کسی سفید بادل کی طرح تھا، لیکن اس قدر ہلکا تھا کہ غور سے دیکھنے سے وہ دکھائی دیتا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے نوشین اصلی نوشین نہیں ہے بلکہ نوشین کے روپ میں کچھ اور ہے۔ اس نے یہ بات اپنے تک ہی رکھی اور کسی کو نہ بتائی۔ جب نوشین گھر آئی تو فرقان اس کو دیکھتا چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ سفید دھواں اس کے پورے جسم سے اٹھ رہا ہے، جو اس قدر ہلکا تھا کہ صرف غور کرنے پر ہی دکھائی دیتا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ فرقان سوچنے لگا۔ نوشین نے اس کو پریشان دیکھ لیا، اس کے پاس آئی اور بولی، کیا بات ہے فرقان؟ جب سے میں آئی ہوں تمہیں پریشان دیکھ رہی ہوں، خیریت تو ہے نا؟ وہ ہلکا سا مسکرا دیا، بولا، ہاں سب خیریت ہے، بس میں سوچ رہا ہوں کہ کاش آج میرے اماں ابا بھی میری شادی میں شامل ہوتے تو کتنا مزہ آتا۔ اس کی بات سن کر نوشین نے ایک سرد آہ بھری، بولی، فرقان میں تو ایسا ہی چاہتی تھی، لیکن یہاں کے حالات نے مجھے چپ کی مہر لگا دی ہے۔ ہم نے کون سا یہاں رہنا ہے، شادی کرنے کے بعد تمہارے گھر چلے جائیں گے۔ اس نے فرقان کو مطمئن کر دیا، لیکن وہ کیا جانے کہ اصل پریشانی والی بات کوئی اور ہے۔ وہ مسکرا دیا اور بولا، ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کریں گے، بس تم جلدی سے شادی کی تیاری کرو۔ فرقان نے کہا تو وہ بولی، میں نے جو کپڑے تمہارے لیے اور اپنے لیے خریدے ہیں وہ درزی کو دے آئی ہوں، کل صبح مل جائیں گے۔ پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ رات ہو گئی تو وہ تینوں سو گئے، لیکن فرقان کو نیند نہیں آئی۔ وہ تو ویسے ہی کروٹیں بدلتا رہا۔ اس کی نظر نوشین پر پڑی تو وہ چونک سا گیا۔ وہ سفید بادل اس کے پورے جسم پر پھیلا ہوا تھا۔ وہ اس دھوئیں میں مست سوئی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ سوچنے لگا، مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ رات ایسی ہی گزر گئی۔ صبح اٹھ کر نوشین کی شکل کچھ بدلی ہوئی تھی۔ اس نے شیشے میں دیکھا تو خود بھی پریشان ہو گئی۔ یہ حالت عائشہ نے دیکھی تو بولی، شاید تمہاری طبیعت خراب ہے۔ اس پر نوشین اداس ہو گئی۔ شادی والے دن تو لڑکی اور زیادہ حسین لگنا چاہتی ہے، مگر میری قسمت دیکھو کہ آج ہی مجھے یہ بیماری لگنی تھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اسے خود سے زیادہ فرقان کی فکر تھی کہ کہیں وہ اس سے بدظن نہ ہو جائے۔ اسے اپنی بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا تھا۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ فرقان کو کیا منہ دکھائے گی۔ پھر بولی، ہو سکتا ہے شادی کے بعد یہ بیماری خود ہی ٹھیک ہو جائے۔ اتنا سوچ کر وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر تیار ہونے لگی۔ اس گھر میں لوگوں کا ہجوم جمع ہونے لگا۔ عمر دین کے جاننے والے آ گئے اور عائشہ نے بھی اپنے ملنے والے والیوں کو بلا لیا۔ تقریباً 1 گھنٹے میں وہ گھر شادی والا گھر دکھائی دے رہا تھا۔ فرقان نے بھی دولہا والا سوٹ پہن لیا۔ نوشین بھی تیار ہو گئی۔ نکاح خواں آ گیا اور دونوں کا نکاح پڑھوا دیا۔ وہ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے۔ عورتیں دلہن کو دیکھنے کے لیے اس کے کمرے میں آ گئیں تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ اسے تو انہوں نے کچھ بھی نہ کہا۔ ہاں عائشہ کو کہنے لگیں کہ عائشہ
یہ تم نے بہت بڑی زیادتی کر دی ہے۔ لڑکا چھوٹی عمر کا ہے جبکہ دلہن بڑی عمر کی۔ ان کی باتیں سن کر وہ مسکرا دی، بولی ہاں میں بھی جانتی ہوں کہ نوشین اس سے کچھ بڑی ہے، لیکن یہ دونوں کی پسند کی شادی ہے۔ لڑکے کو نوشین بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے ان کا نکاح کروا دیا۔ اتنا سن کر وہ مطمئن ہو گئی کہ یہ پیار کا معاملہ ہے، ورنہ جوڑی ان کی ذرا بھی پسند نہیں آئی تھی۔ یہ باتیں اندر کمرے میں بیٹھی ہوئی نوشین نے بھی سن لی تھیں، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، ان کی شادی ہو چکی تھی۔ اب اسے فرقان کا انتظار تھا۔ ادھر فرقان بھی بے قرار تھا، وہ اسے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کے جسم سے سفید رنگ کا دھواں اٹھتا تھا، اس کی کیا وجہ ہے۔ فرقان نے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا تو ساتھ ہی اس کے منہ سے ایک چیخ بلند ہوئی جو پورے گھر میں پھیلتی چلی گئی۔ گھر میں ماں سوائے عائشہ کے اور کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنی بوڑھی ہڈیوں کے ساتھ چارپائی سے اٹھی۔ وہ ان کے کمرے میں آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ نوشین کوئی جوان لڑکی نہیں تھی، بلکہ اسی کی طرح ایک بوڑھی عورت بنی ہوئی تھی۔ وہ سفید جادو اب اس کے ساتھ نہیں تھا، کالے جادو کا اثر ختم ہو گیا تھا اور اب اس کی عمر اصل حالت میں آ چکی تھی۔ اسے اب فرقان کا سامنا کرتے ہوئے بھی شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ کمرے میں بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس کی شادی کسی جوان سال حسین دوشیزہ سے نہیں، بلکہ اس کی ماں کی عمر کی بوڑھی عورت سے ہوئی ہے۔ نوشین کا لہجہ بھی دکھی تھا۔ عائشہ اسے کہو کہ وہ واپس چلا جائے، میں تو ایک بوڑھی عورت ہوں، شاید جادو کے اثر نے مجھے جوان دکھایا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پوری رات وہ روتی رہی۔ رات گزر گئی تو فرقان اٹھ گیا۔ اب اس کو ہوش آ چکا تھا۔ اس نے جو رات کو منظر دیکھا تھا وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے کسی بوڑھی عورت کا گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ پھر اسے لگا کہ کہیں یہ سب نظر کا دھوکہ تو نہیں، مجھے جا کر نوشین کو دیکھنا چاہیے۔ اتنا سوچ کر وہ کمرے سے باہر آیا۔ اس کو دوسرے کمرے میں دو بوڑھی عورتیں دکھائی دیں۔ نوشین کو دیکھتے ہی وہ پہچان گیا تھا، جس کا اس نے گھونگھٹ اٹھایا تھا یہ وہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی نوشین نے اپنا سر جھکا لیا۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فرقان ان دونوں کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ عائشہ نے اس کو ساری کہانی سنا دی، سمجھاتے ہوئے کہا بیٹا، نوشین کی عمر اور حسین جوانی سب کچھ کالے جادو کی بدولت تھا، جس کا اثر ختم ہوتے ہی اس کی عمر اور جوانی جاتی رہی۔ اس کا بڑھاپا وہیں شروع ہو گیا جہاں سے رکا تھا۔ اس کو تمہارا سامنا کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے، یہ اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تم اسے طلاق دے دو۔ فرقان نے ایک سرد آہ بھری اور کہا، نہیں عائشہ آنٹی، میں ایسا بالکل بھی نہیں کروں گا، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ جو وقت رکا ہوا ہے وہ اپنی اصل حالت میں آ جائے گا۔ میں نے تو ان سے پیار کیا ہے، ان کا ہی بن کر رہوں گا۔ فرقان کی باتیں سن کر عائشہ نے ایک ساتھ آہ بھری۔ نوشین بولی، نہیں فرقان، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، تم مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھو گے، مجھے میری عمر کے لوگ مل گئے ہیں، تم اپنی دنیا میں واپس لوٹ جاؤ، پھر کبھی بھی لوٹ کر واپس نہ آنا۔ عمر دین بھی آ گیا ہے، اسے بھی کچھ خبر نہیں تھی کہ اس گھر میں کون سی کہانی نے جنم لیا ہوا ہے۔ وہ نوشین کو بڑھاپے میں دیکھ کر حیران سا رہ گیا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ پوچھتا، نوشین نے سب کچھ اسے خود ہی بتا دیا، جسے سن کر وہ بھی حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ لیکن پھر وہ بولا، ہاں شاید یہ کالے جادو ہی کا اثر تھا، ورنہ ایسا کبھی نہ ہوتا۔ اور فرقان سے بولا، بیٹا فرقان، نوشین ٹھیک کہہ رہی ہے، تم اس کو چھوڑ دو، بس تم سمجھ لو کہ تم نے کوئی ایک بھیانک خواب دیکھا ہے۔ سب کے سمجھانے پر اس نے نوشین کو طلاق دے دی۔ طلاق کے الفاظ سنتے ہی نوشین کی بوڑھی ہڈیاں کانپ رہی تھیں۔ فرقان جن راستوں پر نوشین کے ساتھ چلتا ہوا آیا تھا انہی راستوں سے واپس چلتا رہا۔ 3-4 بسیں اس نے بدلی اور 3 دن کے بعد وہ اپنے گاؤں میں آ پہنچا۔ گاؤں والے اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ وہ بہت حیران اور گمسم سا تھا۔ اس نے مہینوں اپنی نوشین کو بھلانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اسے نہ بھلا سکا۔ ہر روز پہاڑوں کی طرف نکل جاتا، اس غار میں سکون کرتا جہاں اس نے نوشین کا بے ہوش مجسمہ تابوت میں رکھا تھا۔ وہ حسن کی پری کی طرح اس کے سامنے دکھائی دیتی۔ اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، وہ خود میں اس کو دیکھنے کی بے چینی سی محسوس کرنے لگا تھا۔ ایک سوچ نے اس کے قدم نوشین کے شہر کی طرف کر دیے۔ ہو سکتا ہے پھر سے وہ جوان ہو گئی ہو۔ 3 دن کا سفر کرنے کے بعد وہ نوشین کے شہر جا پہنچا۔ اسے تمام راستے یاد تھے۔ اسے وہی چچا نظر آیا۔ اس سے وہ کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بولا، بیٹا میں جانتا ہوں کہ تم نوشین کا پتہ کرنے آئے ہو، مگر بیٹا نوشین اور اس کی دوست مر گئی ہیں۔ یہ سن کر فرقان کا تو سر چکرا گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ نوشین اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ چچا
آپ مجھے ان کی قبر پر لے چلیں۔ وہ آپ دیدہ ہو کر بولا۔ عمر الدین اٹھ گیا، اس کے ساتھ چل دیا۔ بیٹا، ایسی زندگی میں نے پہلی مرتبہ دیکھی ہے۔ تمہارے جانے کے بعد نوشین اکثر بیمار رہنے لگی تھی۔ وہ ہر روز تمہیں یاد کرتی تھی، پھر ایک دن وہ رات کو سوئی تو صبح زندہ نہ اٹھ پائی۔ اس کے مرنے کے تقریباً 3 دن بعد اس کی دوست بھی مر گئی تھی۔ بیٹا، موت کا ذائقہ تو ہر ایک نے چکھنا ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ بوڑھے بابا جی کی باتیں سن کر فرقان نے ان کی قبر پر فاتحہ خوانی کی اور پھر اپنے گھر لوٹ آیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔